بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کئی صدیاں پہلے یمن کے قریب ایک شہر آباد تھا جو شہر سبا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس شہر کے باسیوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جانے لگا۔ یہ قوم اس وقت کی جدید ترین سہولیات سے آراستہ تھی۔ قوم سبا سورج کے پجاری تھے۔ جب ان کے بادشاہ شرحجیل بن مالک کی موت ہوئی تو باپ کی سلطنت اس کی بیٹی بلقیس کے ہاتھ آ گئی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات نسل میں سے تھا۔ زیادہ تر تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ملکہ بلقیس کی والدہ جنیاں تھی اور ماں ہی کی وجہ سے ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ اس ملکہ سبا بلقیس کی یہ بات تمام ملکوں میں مشہور تھی اور ہر کوئی ملکہ کی پنڈلی دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ملکہ بلقیس نے قوم سبا پر بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی۔ دنیا کے بے شمار علاقوں کی تجارت قوم سبا کے کنٹرول میں تھی۔ اسی وجہ سے یمن خوشحال تھا۔ اسی دور میں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے دین کو مختلف ملکوں میں پھیلا رہے تھے اور ملک پر ملک فتح کیے جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بے شمار علاقوں میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوا، جانور، چرند پرند پر کنٹرول دیا تھا۔ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا تھا کہ جنات، چرند پرند، حیوانات سب کچھ حاضر تھا، لیکن ہدہد وہاں موجود نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد اگر اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ نہ پیش کر سکا تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہوا۔ ہدہد سے دریافت کیا گیا کہ تو اپنے مقررہ وقت سے لیٹ کیوں ہوا ہے؟ ہدہد نے جواب دیا، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ پر چلا گیا تھا جہاں میں نے لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک رانی ہے جو بڑے سے تخت پر بیٹھ کر حکومت کے کام سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی جواہرات اور ہیرے وغیرہ ہیں۔ وہ اس رانی کا خاندانی تخت ہے جس کی قدر و قیمت پورے ملک سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس دنیا کا ہر عیش و عشرت والا سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ ایک اللہ کو مانے اور شرک کرنے سے باز آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہدہد کو کہا گیا کہ یہ خط پہنچا کر تم نے وہاں ہی رہنا ہے تاکہ سنا جا سکے کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچایا جس کی عبارت کچھ یوں تھی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی کوشش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متبع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھا۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کے پاس رکھ دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے پاس 300 کے قریب وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خط تو ہماری توہین ہے، ہمیں اس خط کا جواب سخت سے سخت دینا ہوگا۔ لیکن ملکہ سبا بہت ہی سمجھدار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ خط کی لکھی ہوئی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ بادشاہ خدا کا نیک بندہ ہے۔ ملکہ نے کہا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ ارسال کریں گے۔ اگر اس نے تحفے کو پاس رکھا تو سمجھ جائیں گے کہ وہ بادشاہ ہے، اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو سمجھ جانا کہ وہ پیغمبر ہیں اور میں ان کی پیروی کروں گی۔ یہ سب باتیں پاس بیٹھا ہدہد سن رہا تھا۔ ہدہد نے یہ سب باتیں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا دی جائیں، راستوں پر سونے کے جانور کھڑے کیے جائیں، وزیروں کی تمام کرسیوں کو سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، ہر چیز سونے اور چاندی کی ہو جائے۔ ادھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے جس میں سونے چاندی کے زیورات، بے شمار نوکر اور گھوڑے اور بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ جب وہ یہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلقیس کی طرف سے آئے ہوئے بندو، کیا آپ مجھے یہ مال و دولت دینے آئے ہو؟ تو دیکھ لو جو کچھ تم لے کر آئے ہو مجھے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے۔ اب تمہارا تحفہ تم ہی کو مبارک ہو۔ یہ سب کچھ لے کر تم اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے،
ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ملکہ نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے بارے میں خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ ایک دو ہیکل جن نے کہا کہ میں یہ محفل ختم ہونے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں۔ میں ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو سر انجام دینے میں بڑی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس پایا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ناشکری کرتا ہے تو رب بہت بے نیاز ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے۔ بعض میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کی خالہ زاد کا بیٹا تھا۔ ملکہ بلقیس کے تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس پر یاقوت اور مرجان جڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کر کے اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب وہ ملکہ آپ علیہ السلام کے دربار آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے جواب دیا جی حضور، بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ہم کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے سب کچھ اور ہم پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسی عمارتیں تعمیر کی جائیں جس کا فرش شیشے کا ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے پانی کے ساتھ جانور چھوڑے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ پانی پورے زور سے بہ رہا ہے، اس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بلقیس کو اس محل میں داخل کیا گیا تو اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیشے کا بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ سن کر وہ بول اٹھی اے میرے پروردگار، میں آگ کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتی تھی، اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کی ہے، لہٰذا بلقیس کو پتہ چل گیا ہے کہ جس طرح وہ شیشے کے حوض کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی ہے، اسی طرح ابلیس اور اس کی قوم سورج اور آگ کی چمک دمک دیکھ کر اس کو معبود سمجھ چکے ہیں۔ ملکہ بلقیس کو اپنی جہالت پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بلقیس کو واپس یمن میں بھیج دیا اور بلقیس کے لیے وہاں 3 محل تعمیر کروا دیے، جس وجہ سے پوری قوم سبا بھی ایمان لے آئی۔